بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادیوں کے اوقات پر عورتوں کا حد سے نکلنا، دلہن کا نیم مرہنہ لباس، نامحرم مردوں کا عورتوں کو مختلف زاویوں سے فوکس کر کے کیمرے میں بند کر کے فلمیں بنانا اور باپ بھائی کی غیرت کے کان پر جوں تک کا نعرہ گنا، عورتوں اور بعض دیندار گھرانوں میں بھی اس موقع پر حیا کا جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے کہ دل خوف سے کانپ جاتا ہے۔ مووی میکر، فوٹوگرافر ایسے بن ٹھن کر شادی کے پروگرام میں آتے ہیں جیسے شادی ہی ان کی ہو۔ نہ جانے آپ کی عزت کو کیسے گوارا کر جاتی ہے یہ بات کہ ایک غیر مرد آپ کی نئی نویلی دلہن کو آپ سے پہلے دیکھے اور مختلف سٹائلوں سے اس کا فوٹو سیشن کرے۔ افسوس، اب تو ایسے رنج و غم کا وقت ہے کہ کس چیز کو رویا جائے۔ دلہا میاں خود مووی میکر، فوٹوگرافر کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ دلہن کی بہن ہے، اماں ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی ایسے سختی سے کہتا ہے سب لیڈیز کی تصویر ٹھیک سے بنانا۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جو بندہ جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ ان گناہ کی رسموں پر خرچ کرتا ہے، خواہ ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ پوچھو تو یہ لوگ کہتے ہیں ہماری برادری میں ایسا کرنا رواج ہے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے فلاں کی شادی پر ناچ گانا، فحش عورتوں کا ڈانس، آتش بازی، فائرنگ نہیں ہوئی، شادی میں جانے کا مزہ نہیں آیا۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ سب بیجا رسمیں ادا کرتے ہیں، ان کو آپ کے بیٹے بیٹی کی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے پیسے ادھار لیے ہیں یا دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے۔ یہی لوگ آپ کی اولاد کے طلاق کے موقع پر کہتے ہیں اتنی فحاشی تو پھیلائی تھی ان لوگوں نے، شادی کے موقع پر تو انجام تو برا ہی ہونا تھا۔ بھائی دنیا جینے نہیں دیتی۔ دیکھو اپنی جیب کو، دیکھو اسلام کی حدود کو۔ اسلام نے تو شادی کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ ان مٹی کے پتلوں کو ناجائز خوش کرنے کے لیے گناہ گار مت بنو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو جو آپ اور آپ کی شادی کی کامیاب ہوگی۔ بہت سے لوگ شادیوں کے موقع پر گھروں، پلاٹوں، سڑکوں پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور عورتوں کا ناچ گانا دیکھتے ہیں۔ نکاح کا ناچنے والی عورتوں سے کیا تعلق؟ بہت سی شادیوں میں دیکھا ہے گھروں کے بزرگ بھی ان فحش محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان فحش عورتوں سے فحش حرکات سرعام کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں ہے کہ خود دلہا میاں ان کے ساتھ فحش عورتوں کے ساتھ ڈانس کے ساتھ ساتھ حرکات بھی، نازیبا حرکات بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کرو، یہ شادی کے موقع پر آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ نہیں؟ ایسی شادی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ناچنے والی عورتوں میں جو گناہ اور خرابیاں ان کو سب جانتے ہیں۔ اب ڈھولک کی بات کرو تو عورتیں ڈھولک ساری رات ایسے بجاتی ہیں جیسے پتہ نہیں ڈھولک نہ ہوگی بیچارے بے رحم شوہر کا سر ہے۔ ڈھولک کی خوب دھلائی کر کے اپنا سارا غصہ ڈھولک پر نکال دیتی ہیں۔ ڈھولک کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کی نیند میں بھی خلل آتا ہے کہ نہیں؟ ڈھولک سے دل کو راحت نہیں ملتی تو بڑے بڑے اسپیکر لے کے ان پر ساری رات اور سارا دن گانے لگائے جاتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ جب سارا شہر آپ کی ان حرکات سے تنگ آ جائے تو کیا آپ کو یہ لوگ دعائیں دیں گے اے اللہ ان کی شادی میں برکت ڈال دے؟ بہت سے بیمار ایسے بھی ہیں جو بیچارے اپنی ہی کھانسی کی آواز برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا وہ آپ کے گھر لگے دیواروں جتنے اسپیکروں سے نکلتی ہوئی گانوں کی آوازیں برداشت کر پائیں گے؟ تو خود اندازہ کرو کہ وہ بیمار انسان آپ کو کتنی بد دعائیں دے گا۔ ایسی شادی میں برکت کیسے آئے گی؟ میرا مقصد شادی کو آسان بنانا اور طلاق و خلا کے رواج کو اپنے سماج سے ختم کرنا ہے۔ فضول رسم و رواج کی جھنجھٹ سے بہت سے غریب گھروں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں۔ بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ان فضول رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں ختم کر دیں، نہیں تو قبروں میں عذاب کا باعث بنے گی۔ ایمانی زوال کی اس دور میں بھی ہمیں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے مردوں اور عورتوں میں حیا کے وہ بیج بونے کی کوشش کرنی ہے جو معاشرے کو واپس پاکیزگی کی اس معیار کے قریب لے آئیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں خاصا تھا۔ گھر کے اندر مرد نگران ہوتا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے صحیح تعلیم کا بندوبست کرے۔ حقیقت یہ ہے تقدس نسواں کا محافظ دراصل مرد ہی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو جائے تو معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے جو عورتوں کی بے مہاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہی جو مرد غیرت کا پیکر بنا ہے ہوتا ہے اس کی غیرت بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر نے تو بس یہی بات رٹی ہوئی ہوتی ہے، کون سا شادی روز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ بات سے اختلاف ہوگا، لیکن جو سچ تھا جو آج کل ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک لڑکے کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔